آج ہم ڈیفینیشن آف سائیکالوجی پڑھیں گے کہ سائیکالوجی کیسی سائنس مانی جاتی ہے، لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ نفسیات کے ارتقائی جائزے اور اس کا سائنس کے ساتھ تعلق واضح کرنے کے بعد نفسیات کی تعریف بیان کرنا آسان ہو گیا ہے۔ باطن بینی سے لے کر خالص سائنس اور معروضی مشاہدے تک اور روح کے مطالعے سے لے کر کردار کے مطالعے تک نفسیات نے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ اس سفر کے دوران جیسے جیسے یہ علم ترقی کرتا گیا، ماہرین اس کی تعریف مختلف انداز میں کرتے رہے۔ نفسیات کو روح کا علم یعنی سائنس آف سول کہا گیا۔ نفسیات کو انگریزی زبان میں سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ یونانی زبان کے الفاظ سائیکی اور لوگس کا مجموعہ ہے۔ سائیکی کا مطلب روح یا ذات ہے اور لوگس کا مطلب علم ہے، چنانچہ لفظ سائیکالوجی کا مطلب روح کا علم ہے۔ روح کا تصور قدیم ترین یونانی، مصری اور ہندو تہذیبوں میں موجود تھا۔ آگسٹائن کے زمانے تک نفسیات کو روح کا علم ہی کہا جاتا رہا۔ اس کے بعد روح یعنی سول کیا ہے؟ مختلف ماہرین نے روح یا سول کے تصور کی وضاحت اس طرح بیان کی ہے۔ پائتھاگورس، اس کا دور 400 BC سے لے کر 500 BC تک تھا۔ پائتھاگورس کا نظریہ تھا کہ روح یعنی سول انسانوں، حیوانوں، حتیٰ کہ نباتات میں بھی موجود ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک انسان کا جسم فانی ہے لیکن روح غیر فانی ہے۔ انسان کی موت کے بعد روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد تھا سقراط، اس کا دور 399 BC سے لے کر 469 BC تک تھا۔ سقراط نے روح کے لیے نفس کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے نظریے کے مطابق روح یعنی سول غیر فانی ہے اور یہ اچھے اور برے، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے نزدیک علم سے روح کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پلیٹو۔ پلیٹو کے نظریے کے مطابق روح غیر فانی ہے اور انسانی جسم میں اس وقت تک موجود رہتی ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد روح پرواز کر جاتی ہے اور اچھے یا برے اعمال کے مطابق نیا روپ اپنا کر دوبارہ ظاہر ہوتی ہے۔ پلیٹو کے نزدیک جسم اور روح الگ الگ عناصر ہیں اور دونوں کی حیثیتیں بھی الگ الگ ہیں۔ اسے ذہن جسم دوہریت یعنی مائنڈ باڈی ڈوئلزم کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ افلاطون کے نزدیک خیالات، تخیلات اور تفکرات کا تعلق براہ راست روح سے ہوتا ہے۔ یہ ہماری تمام حرکات و سکنات روح کی وجہ سے سرزاد ہوتی ہیں۔ پلیٹو کے نزدیک روح 3 قسم کی ہوتی ہے: ہائی یعنی اعلیٰ روح، بریو یعنی بہادر روح اور جینڈر سول یعنی جنسی روح۔ ہائی یا اعلیٰ درجے کی جو روح ہوتی ہے یہ لافانی ہوتی ہے اور دماغ میں موجود ہوتی ہے۔ بہادر روح یا بریو سول یہ بھی لافانی ہوتی ہے اور سینے میں موجود ہوتی ہے۔ جینڈر یا جنسی روح یہ فانی ہوتی ہے اور پیٹ میں موجود ہوتی ہے۔ پلیٹو کے نزدیک انسانی خواہشات اور احساسات عقل اور روح کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ روح اور عقل انسانی خواہشات اور احساسات کو کنٹرول کر کے انسان میں توازن قائم رکھتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ارسطوٹل۔ ارسطوٹل کا ٹائم پیریڈ 322 BC سے لے کر 384 BC تک تھا۔ ڈاکٹر JB واٹسن ارسطو کو پہلے سائیکالوجسٹ کا نام دیتا ہے اور اس کی کتاب روح یعنی ڈے انیما نفسیات پر پہلی کتاب مانی جاتی ہے۔ ارسطو کے نظریے کے مطابق روح ایک مکمل اکائی ہے، اسے حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور یہ تمام جسم میں چلتی پھرتی رہتی ہے اور ہمارے افعال کو کنٹرول کرتی ہے۔ ارسطو کے نظریے کے مطابق روح تمام زندہ اشیاء میں پائی جاتی ہے۔ ارسطو نے روح کے 3 درجوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا ہے نیوٹریٹیو، دوسرا ہے اینیمل اور تیسرا ہے ریشنل۔ نیوٹریٹیو یا نباتاتی نفس یہ نباتات یعنی پودوں میں پائی جاتی ہے اور نشو و نما کے اعتبار سے روح کی ابتدائی صورت ہے۔ اینیمل سول
اس روح کا درجہ نباتاتی روح سے بلند ہوتا ہے اور یہ حیوانوں میں پائی جاتی ہے۔ ریشنل سول یہ روح کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جو انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ اس درجے کی روح میں حسی اور ریشنل دونوں صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پلاٹینس کا دور آیا تھا جو 204 سے لے کر 270 AD تک تھا۔ پلاٹینس کے نزدیک روح عقل اور مادہ خدا کی ذات سے بتدریج ظہور میں آیا ہے۔ وہ خدا کی ذات کو سب سے اعلیٰ و ارفع قرار دیتا ہے، عقل کو دوسرا اور روح کو تیسرے درجے کا مقام دیتا ہے۔ پلاٹینس کے نزدیک جب روح مادے کی طرف مائل ہو جائے تو وہ اپنے مقام سے بہت نیچے گر جاتی ہے، اسے وہ سفلی روح کا نام دیتا ہے۔ اس کے نزدیک حقیقی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے مادے کے شر سے چھٹکارا ضروری ہے۔ اس کے بعد سینٹ آگسٹائن کا دور آیا جو 430 AD سے لے کر 354 AD تک تھا۔ سینٹ آگسٹائن کے زمانے تک نفسیات کو روح کا علم ہی قرار دیا جاتا رہا۔ آگسٹائن کے نظریے کے مطابق انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اس میں عقل کا مقام اعلیٰ ہے اور جسم کا مقام کم تر ہے۔ آگسٹائن روح کی آزادی پر زور دیتا ہے۔ اس کے بعد مسلم فلسفرز کا دور سٹارٹ ہوا۔ مسلم فلسفرز نے بھی روح کا ذکر کیا ہے، مثلاً الکندی رحمۃ اللہ علیہ۔ الکندی کے نزدیک روح غیر فانی، غیر مرکب اور ایک سادہ شے ہے۔ اس کے نزدیک روح جسم سے الگ اور آزاد ہوتی ہے۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن سینا کے نزدیک روح غیر فانی ہوتی ہے اور اس کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام غزالی کے نظریے کے مطابق روح قلب اور قوت نفس کا سرچشمہ ہے۔ اس کے بعد بہت سے ماہرین کے نزدیک نفسیات کو علم الروح کہنا درست نہیں ہے، اور خاص طور پر موجودہ زمانے میں جب روح کا تصور ہی بدل چکا ہے اور کمپیوٹر ہر نظریے اور ہر مسئلے کو مقداری طور پر بیان کر رہا ہے، نفسیات کو علم الروح کہنا نہ صرف غلط ہے بلکہ زیادتی ہے، کیونکہ روح ایک مذہبی اصطلاح کا درجہ اختیار کر چکی ہے اور اس کا تعلق مذہب اور اخلاقیات سے ہوتا ہے۔ اسے غیر مرئی، جسے نہ دیکھا جا سکتا ہو، اور غیر فانی کہا جاتا ہے۔ روح ایک غیر فانی اور غیر مرئی شے ہے، اور وہ شے جس کا وجود نہ ہو کبھی سائنس نہیں ہو سکتی۔ اس تعریف میں ایک خامی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ روح کے متعلقہ اعمال کی جانچ پڑتال کا کوئی معیار مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ روح کا مفہوم بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک روح کا جو مفہوم تھا وہ مفہوم آج کل تبدیل ہو چکا ہے۔ اسی طرح اس تعریف میں کئی اور خامیاں پائی جاتی ہیں، اور ان خامیوں کی وجہ سے اس تعریف کا ذکر صرف تجزیے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نفسیات کو ذہن کے ساتھ کیسے جوڑا گیا تھا۔